اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، باری الخلائق اجمعین، فاطر السماوات والارضین، والصلاة والسلام علی اشرف الاولین، خاتم النبین، شفیع المذنبین، ابو القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب مبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وطہرکم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ میری عزیز بہنوں، بچیوں، بیٹیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے۔ بے شک آئیے آج پروردگار عالم کی حمد و ثنا جناب سیدہ کے انداز سے کریں۔ آپ ارشاد فرما رہی ہیں وقالوا الحمد للہ الذی اذہب عنا الحزن، پروردگار عالم تیری حمد و ثنا ہے کہ تو نے ہمیں غم اور حزن سے دور رکھا، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جب آپ نے جنت پہ قدم رکھا تو آپ نے یہ فرمایا، یہ قرآن کی سورہ فاطر کی 34 آیت تھی جس کی میں نے تلاوت کی۔ پروردگار عالم تیری کس کس نعمت کا شکر ادا کریں کہ تو نے سب سے پہلے تو اس کائنات کو ضروریات زندگی کی ہر چیز سے آراستہ کیا، اور ہم انسانوں کو اشرف المخلوقات بنا کے اس دنیا میں بھیجا۔ آج یہ ایام فاطمیہ ہیں، تو آئیے ہم دیکھیں ہو از فاطمہ، جناب سیدہ کون ہیں؟ جناب سیدہ کون ہیں؟ سرزمین عرب جب جہالت کے اس دور سے گزر رہی تھی کہ اگر کسی گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی تو باپ کے لیے شرمندگی کا باعث بنتی اور باپ اسے زندہ دفنا دیتا۔ اس قدر سنگ دل تھے عرب، یہاں تک کہ کہتے ہیں اب آئیے دیکھیں جب دین اسلام آیا، رسول خدا مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، اطراف میں لوگ بیٹھے ہیں، ان میں کچھ لوگوں نے کسی نے سوال کیا آپس میں کہ یہ کوئی یہ بتائے کہ کوئی ہم سب میں کوئی ایسا شخص ہے جو اپنے آپ کو عالم جاہلیت میں ریگریٹ کرتا ہو، اپنے کسی گناہ کو بہت شرمندہ ہو۔ ایک ضعیف شخص آگے بڑھا اور کہا کہ ہاں مجھ سے ایسا گناہ ہوا ہے کہ میں بہت ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پروردگار عالم میرے اس گناہ کو معاف نہ کرے۔ رسول خدا نے فرمایا خدا پروردگار عالم کریم ہے، غفور الرحیم ہے، ہمارے گناہوں کو بخشنے والا ہے، اس سے امید رکھنا ہم واجب ہے۔ یہاں تک کہ وہ پھر ضعیف کہتا ہے کہ وہ زمانہ جاہلیت تھا جب ہم دو قبیلوں میں کسی نہ کسی بات پہ جنگ ہو جایا کرتی تھی، اتنی سی بات پہ بھی کہ اگر کسی نے اونٹنی کے تن پہ کوئی تیر مار دیا تو اس کے جواب میں یہ جنگ سالہ سال چلتی تھی۔ یہاں تک کہ وہ کہتا ہے کہ ہماری جنگ ہمارے دشمن قبیلے سے ہو رہی تھی، وہ قبیلہ شاید عراق کا تھا۔ یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ ہمارے دشمن قبیلے نے یہ جنگ جیت لی، اور جب یہ جنگ جیت لی تو ان کے ہاتھ مال غنیمت بھی آیا، ہماری خواتین اور لڑکیاں بھی آئیں، مگر ان میں اتنی انسانیت تھی کہ انہوں نے کہا کہ جو لڑکیاں ہمارے پاس آئی ہیں ان کی شادیاں ہم اپنے قبیلے کے مردوں سے کر دیں گے۔ ان کی شادیاں اس قبیلے کے مردوں سے کر دی گئی۔ پھر اس کے بعد وہ شخص کہتا ہے
کچھ عرصہ گزرا، اب ہم دونوں قبیلوں میں مصالحت ہو گئی، آپس میں دوستی ہو گئی، تو اس قبیلے نے کہلوا بھیجا کہ اگر تم لوگ چاہو تو تمہاری لڑکیوں کو اپنے پاس واپس بلا سکتے ہو، اگر وہ جانا چاہے، اور اگر وہ چاہیں کہ ان کی شادیاں ہو گئی ہیں، بچے بھی ہو گئے ہیں، تو ہمارے پاس رہ سکتی ہیں۔ کہتے وہ شخص کہتا ہے فوراً میں اٹھا، ہم سب مرد اٹھے اور اپنی بیٹیوں کو اپنے اپنے گھر واپس بلایا۔ مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ کوئی بھی بیٹی واپس نہیں آنا چاہتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ ہماری شادی ہو گئی ہے، بچے ہو گئے ہیں، شوہر ہے ہمارے ساتھ، اچھے اخلاق سے ساتھ ہے، تو ہم واپس نہیں آنا چاہتے۔ وہ شخص کہتا ہے یہ ہمارے لیے بہت ہی مشکل دہ وہ عمل تھا کہ ہم اپنی بیٹیوں کو واپس نہ لا سکیں۔ کہتا ہے میں نے اس دن سے فیصلہ کیا کہ اب میرے گھر اگر کوئی بیٹی پیدا ہوگی تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، اسے زندہ دفنا دوں گا۔ کہتا ہے یہاں تک کہ میری زوجہ حمل سے ہوئی، وہ پریگننٹ تھی، اور اس زمانے میں میں بزنس کرتا تھا۔ جب بزنس کے سلسلے میں جب لوگ شہر سے باہر جایا کرتے تھے تو کئی کئی مہینے لگ جاتے تھے، کیونکہ یہ اونٹ پہ سواری ہوتی تھی، اونٹوں پہ جاتے تھے۔ یہاں تک کہ کہتا ہے میں کئی مہینوں کے لیے شہر سے باہر گیا۔ اس دوران میری بیوی، مجھے امید تھی کہ میری بیوی کو بچہ ہو گیا ہوگا۔ جب میں واپس آیا مجھے بچہ نظر نہیں آیا، تو میں نے اپنی زوجہ سے پوچھا کہ وہ بچہ کہاں ہے جس سے تم ایکسپیکٹ کر رہی تھی when you were pregnant when I was leaving۔ تو کہتی ہے میری بیوی نے کہا ارے وہ بچہ تو اسٹل برتھ تھی، وہ بچہ مردہ پیدا ہوا تھا، اسے دفنا دیا گیا۔ کہا میں نے یہ جواب سن کے میں مطمئن ہو گیا۔ یہاں تک کہ کہتے ہیں کچھ عرصہ گزرا، کچھ سال گزرے تو میری بیوی کے ہمارے نیبر میں، ہمارے پڑوس میں ایک فیملی رہتی تھی، ان کی ایک بیٹی تھی، چند 7-8 سال کی بچی تھی، تو وہ میری بیوی کے کاموں میں ہیلپ کرنے کے لیے آیا کرتی تھی، ہمارے گھر آتی۔ کہنے اتنی پیاری بچی تھی کہ نہ جانے کیا بات تھی کہ مجھے اس سے باپ اور بیٹی کی سی الفت ہو گئی، وہ مجھے اتنی پیاری لگنے لگی۔ پھر آتی وہ میری بیوی کے کاموں میں مدد کراتی اور چلی جاتی۔ یہاں جب میری بیوی نے یہ دیکھا کہ میں اس بچی سے اتنا محبت کرتا ہوں، اتنی انسیت ہے جیسے ایک باپ اور بیٹی کی ہوتی ہے، وہ جانتی تھی، وہ اس راز کو جانتی تھی کہ ایک دن آ کے مجھ سے کہنے لگی تمہیں یاد ہے چند سال پہلے تم جب بزنس ٹرپ پہ گئے تھے اور میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی، اور اس وقت جو بچہ ہوا تھا تم نے جب واپس آ کے پوچھا تھا کہ وہ بچہ کہاں گیا، تو میں نے کہا تھا وہ بچہ اسٹل برتھ تھی، مردہ پیدا ہوا تھا، اسے دفن کر دیا تھا۔ کہا بیوی کہتی ہے میں اتنی خوش تھی، اتنی ایکسائٹڈ تھی، میں سوچ رہی تھی کہ میں جب یہ بتاؤں گی تو میں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے یہ جو بچی آتی ہے میری مدد کرنے، ہمارے پڑوس کی بچی، یہ تو ہماری ہی بیٹی ہے، اس وقت یہ پیدا ہوئی تھی، میں نے اس ڈر سے کہ کہیں تم اسے زندہ نہ دفنا دو میں نے تمہیں نہیں بتایا تھا۔ وہ شخص کہتا ہے مجھے اتنا غصہ آیا، میں اتنا آگ بگولا ہوا کہ میں نے فیصلہ کیا کہ میں نے تو اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ بچی اب زندہ رہے۔ ارے وہ خود کہتا ہے میں اتنا سنگ دل تھا، ایک دن میں نے اس بچی ہمارے گھر آئی ہوئی تھی کام کرنے کے لیے، میری بیوی کی مدد کرنے کے لیے، بیوی کہیں گئی ہوئی تھی، میں نے اس بچی کو بلایا، اس سے کہا میرے ساتھ چلو، وہ بچی ساتھ چلی گئی، کیونکہ یہ تو باپ اور بیٹی کی محبت تھی۔ کہتا ہے میں صحرا کے درمیان لے گیا، ایک گڑھا کھودنے لگا، بیٹی دیکھتی رہی بابا آپ یہ کیا کر رہے ہیں۔ کہتا ہے اور بہت یہاں تک کہ جب گڑھا کھد گیا میں نے اس بچی کو اس گڑھے میں بیٹی کو ڈالا، اس کے اوپر مٹی ڈالنے لگا، ارے یہاں تک کہ بچی چیختی رہی میرا کیا قصور ہے بابا مجھے کیوں دفنا رہے ہو۔ ارے کہتے ہیں اور میں نے اسے دفنا دیا، اور یہ سن کے رسول خدا کی آنکھوں سے دریا بہنے لگا کہ کتنے ظالم تھے۔ کہتے ہیں رسول خدا اب بہت روئے۔ ارے میں یہ کہتی ہوں یہ تو زمانے جاہلیت کی بات تھی، آج کے دور میں بھی اگر دیکھا جائے تو عورت کتنی سپریس ہے، بیٹی کتنی مظلوم ہے، اور خاص طور پہ اگر ہم ویسٹ کو دیکھیں یہاں پر کتنی مشکل ہے،
مسلمانوں کے لیے، مسلمان بچیوں کے لیے، کہ کہتے ہیں کہ اگر میں نے اپنی پچھلی مجالس میں کہیں پر ذکر کیا تھا کہ یونیورسٹی آف ہوائی نے جب ایک سروے کیا تھا اور what they found out کہ انہوں کا پتہ چلا تھا کہ اگر دنیا میں کوئی مذہب ہے، اگر کوئی ایسا مذہب ہے کہ جس میں انسان کی اپیئرنس سے اس کے مذہب کا پتہ چل جائے تو دیٹ واز ریلیجن آف اسلام، کہ عورت کے حجاب سے پتہ چل جاتا ہے. ایک عورت اگر حجاب کرتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان گھرانے کی ہے. تو کہتے ہیں اس کے لیے یہاں پہ میں آپ ایک ذکر کروں، اس ہماری میں مجلس کی تیاری کر رہی تھی تو میں نے دیکھا، مجھے پتا چلا کہ ایک سوشیولوجی کی پروفیسر ہیں، ہر نیم از جولی ہوگن. جولی ہوگن جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ میں نے جب دیکھا کہ مسلمان عورت پورا حجاب کرتی ہے تو میں نے سوچا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ اس کو کس کس تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے، کس کس پریشانی سے گزرنا پڑتا ہے. وہ کہتی ہے، یہ سوچ کے میں نے اپنی ایک دوست کلیگ جو بھی پروفیسر تھی، وہ مسلمان تھی، میں نے اس سے عبایا مانگا، برقع مانگا، حجاب مانگا، اور یہاں تک کہ میں نے اس سے اپنے چہرے پہ ہم نے دونوں نے ویل بھی لگائی، نقاب بھی لگایا، ہم نے پورا حجاب کیا، پوری عبا پہنی اور عبایا پہنی، اور اس کے اوپر منہ پہ چہرے پہ ہم نے نقاب بھی لگایا. اور ہم دونوں نے سوچا کہ ہم ایسی جگہ جائیں گے. ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ we will go to a restaurant، بڑی ہائی کلاس ریسٹورانٹ تھی، اور کہنی وہ ایک مال میں تھی. تو وہ کہتی ہے، جولی کہتی کہ جب ہم اس ارادے سے مال پہنچے تو وہ شاید کچھ ایسے دن تھے کہ مال میں بہت زیادہ رش تھا، بہت زیادہ رش تھا، لوگ بہت شاپنگ کے لیے آئے ہوئے تھے. وہ کہتی ہے کہ جیسے ہی ہم گاڑی سے اترے، میں اور میری دوست جیسے ہی ہم گاڑی سے اترے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جو مجمع ہے وہ اس طرح ہم کو دیکھ کے اس طرح دو طرف جا رہا ہے جیسے کہ حضرت موسیٰ نے جب اپنا عصا دریائے احمر میں ڈالا تھا. حضرت موسیٰ نے اپنا عصا دریائے احمر میں ڈالا تھا اور پانی دونوں طرف چھٹ گیا تھا. اسی طرح لوگ چھٹنے لگے، ہم کو دیکھ کے اس قدر خوف زدہ ہو رہے تھے. یہاں تک کہ وہ کہتی ہے ہم ریسٹورانٹ کے اندر پہنچے. جب ہم ریسٹورانٹ میں پہنچے تو ہم نے کیا دیکھا کہ ہم ریسٹورانٹ میں ہوتا ہے نا کہ پلیز ویٹ ہیئر فار بی سیٹڈ. تو کہتی ہے کہ ہمارے پاس ایک ویٹریس آئی، جو ویٹریس کے چہرے سے اس قدر گھبرائی ہوئی تھی، یہاں تک کہ وہ رونے لگی ہمیں دیکھ کے. نہ جانے ہم کون سی مخلوق ہیں، ہم اس کے ساتھ کیا کریں گے. وہ کہتی ہے کہ وہ رونے لگی. پھر میں نے اس کو سمجھایا کہ میں نے اس کو سمجھایا، یہاں تک کہ خیر اس نے بٹھایا. وہ کہتی ہے کہ جب ہم ایک ٹیبل پہ بیٹھ گئے تو وہاں ہمارے برابر میں ایک ٹیبل خالی تھا اور ریسٹورانٹ پوری فل تھی. تو اس ریسٹورانٹ کے ہم تو بیٹھ گئے، ہم نے کھانے کا آرڈر کیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کئی فیملیز آ رہی تھی، کئی لوگ آ رہے تھے اس ریسٹورانٹ میں، مگر کوئی بھی ہمارے برابر والے ٹیبل پہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھا. وہ اتنے خوفزدہ تھے کہ کوئی بھی ہمارے برابر والے ٹیبل پہ نہ بیٹھا. یہاں تک کہ ہم وہاں سے اٹھے، پھر ہم نے سوچا کہ مال میں کچھ جا کے شاپنگ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں لوگوں کا رویہ کیا ہے. کہتی ہے جیسے ہی ہم مال میں پہنچے، ہم نے کسی شاپ میں گئے تو بچوں نے شور کرنا شروع کر دیا، ننجاز آر ہیئر، ننجاز آر ہیئر. بہت تکلیف ہوئی وہ کہتی ہے مجھے یہ سن کے. یہاں تک کہ پھر اس کے بعد میں کچھ لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے اور انہوں نے اپنے ہاتھوں سے مکے بنائے ہوئے تھے، گویا وہ ہمارے اوپر کچھ حملہ کریں گے. بہت سخت غصے میں نظر آ رہے تھے. تو جولی ہوگن کہتی ہے کہ جب ہم نے یہ ایکسپیرینس کیا تو میں نے سوچا کہ مسلمان عورت کس طرح، جو کہ میری طرح پی ایچ ڈی ہے، یہ سوشیولوجی میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے. شی از اے پروفیسر آف سوشیولوجی ان نیواڈا، اور سوشیولوجی معاشریات میں پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے. کہتی میری جو کلیگ تھی وہ بھی اتنی تعلیم یافتہ، اخلاق میں بہترین، وزڈم میں بہت ہائی، ایلیکوینس میں. کہتی ہے میں یہی سوچتی رہی کہ یہ حجاب جو ہے تو کتنا ہلکا کپڑا، اتنا لائٹ، مگر پہننے والی کے لیے کس قدر برڈن ہے. سلوات بھیج دیجیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. تو ہمیں یہ اس بات سے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہماری بچیاں
جو یہاں ویسٹ میں رہ کے حجاب کرتی ہیں، بہت مشکل ہے. جناب سیدہ ان کی ضامن ہیں، یقیناً ان کی ضامن ہے، وہی وہ ان کی مدد کریں گی، کیونکہ یہاں پر ہمیں اسلامک فوبیا کا بھی خوف ہے، ہر طرح کی مشکلات ہیں. الغرض تو پتہ یہ چلا کہ عورت اگر عالم جاہلیت میں وہ تھی تو آج بھی اس کے لیے آسانیاں نہیں ہیں. اب دیکھنا یہ ہے، چونکہ یہ ایام فاطمیہ ہیں، یہ وہ ایام ہیں جس جناب سیدہ کی شہادتوں کے ایام ہیں. بڑے آپ دیکھنا یہ ہے کہ اس بی بی سے ہم کیا سبق سیکھ سکتے ہیں. کون سی بی بی؟ جناب سیدہ جب پیدا ہوئی ہیں آپ کو رسول خدا کی گود میں لا کے دیا گیا ہے. رسول خدا مسکرا کے بیٹی کو دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ تو ام ابیہا ہے، یہ تو ام ابیہا ہے، یہ تو اپنے باپ کی بیٹی ہے، اپنے باپ، یہ تو اپنے باپ کی ماں ہے، ام ابیہا ہے. اللہ اکبر. جناب سیدہ کا مقام ام ابیہا رسول خدا نے کہہ کے پکارا. عربی زبان میں جو ہے ماں کو بھی کہتے، ماں کو کہتے ہیں. جڑ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، روٹس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. سینٹر پوائنٹ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، سینٹر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے کہ عربی میں ام العلوم، علوم کی ماں، ام العلوم، ام علوم کی ماں. ام الجیش، لشکر کی ماں. ام الطریق، ہائی وے کو کہتے ہیں، بڑی روڈ، بڑی. ام الکتاب، وہ کتاب جس میں پورا علم سمٹ کے آ جائے. سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کہا جاتا ہے. اور یہی نہیں، قرآن ازواج رسول خدا کو، رسول خدا کے ازواج کو ام المومنین کہہ کے پکار رہا ہے. ام المومنین کہتے ہیں قرآن میں پروردگار عالم نے ازواج رسول خدا کو ام المومنین کہا. اس کا شان نزول یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو نعوذ باللہ چاہتے یہ تھے کہ رسول خدا کے انتقال کے بعد نعوذ باللہ ازواج رسول سے نکاح کر لیں، ان سے شادی کر لیں. پروردگار عالم کو جلال آیا، جبرائیل کو بھیجا، کہا کہہ دو یہ تمہاری مائیں ہیں، یہ ام المومنین ہیں، مومنین کی مائیں ہیں. ان سے رسول خدا سے زوج ہونے کے بعد ان سے کسی کی شادی نقد نہیں ہو سکتا. تو یہ ام المومنین ہے. پھر آئیے دیکھیں رسول خدا ام ابیہا کہہ کے جناب سیدہ کو پکار رہے ہیں، اپنے باپ کی ماں. اللہ اللہ، قربان ہماری جانیں جناب سیدہ پہ کہ ام ابیہا کے لیے کہا جاتا ہے کہ باپ کا ارادہ، باپ کا مرکز، باپ کا مقصد، ارے باپ کی تمناؤں کی تکمیل ام ابیہا، باپ کے خوابوں کی تعبیر ام ابیہا، باپ کے پیغام کا دوام ام ابیہا، باپ کی خوابوں کی تعبیر ام ابیہا. جناب رسول خدا جناب سیدہ کو ام ابیہا کہہ کے پکار رہے ہیں. یہ وہ اتنا عظیم لقب ہے جو رسول خدا نے جناب سیدہ کو دیا. ہم نے بعد میں تو بارہا دیکھا کہ رسول خدا جب دین اسلام پھیلا رہے ہیں، اگر کبھی طائف سے واپس آتے ہیں، کفار آپ کو زخمی کر دیتے ہیں، آپ کے جسم سے خون بہتا ہے، تو جناب سیدہ آ کے بابا کے زخموں کو صاف کرتی ہیں. اس وقت بھی رسول خدا فرماتے ہیں یہ ام ابیہا ہے. جناب سیدہ کا وہ مقام ہے کہ بی بی آپ سینٹر آف نیوکلس ہیں، آپ پنجتن پاک کی وہ ہیں کہ جب زیر کسا پنجتن آ گئے، جناب رسول خدا تشریف لائے ہیں، جناب سیدہ سے قصہ یمنی منگواتے ہیں. جناب سیدہ قصہ یمنی اپنی قصہ لا کے رسول خدا کو اڑاتی ہیں. اتنے میں امیر المومنین تشریف لاتے ہیں، کہتے ہیں مجھے میرے بھائی، میرے عقی کی خوشبو آ رہی ہے. جناب سیدہ بتاتی ہیں قصہ کے نیچے رسول خدا موجود ہیں. پھر اس کے بعد حسنین آتے ہیں، امام حسن آتے ہیں، امام حسین آتے ہیں، یہاں تک کہ جناب سیدہ تشریف لاتی ہیں. پروردگار عالم فخر کرنے لگتا ہے، جبرائیل سے تعارف کرا رہا ہے، ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.
تو جناب سیدہ کا وہ مقام ہے کہ پروردگار عالم پنجے تنے پاک کا اگر پنجے تنے پاک کا تعارف کرا رہا ہے تو اس انداز سے کرا رہا ہے کہ ہم فاطمہ و ابوہا و بعلوہا و بنوہا، کہ یہ فاطمہ ہیں، ان کے بابا رسول خدا ہیں، ان کے شوہر علی المرتضیٰ ہیں، ان کے بچے حسن اور حسین ہیں۔ جناب سیدہ کے فضائل بیان کرنا ہماری حوصلے کی بات نہیں، وہ عظیم بی بی ہیں، وہ عظیم بی بی ہیں جناب سیدہ، جن کی آج بھی بی بی ہم مومنین کی، ہم جب تڑپ کے ان کو پکارتے ہیں تو ہماری مدد کے لیے آتی ہیں۔ جناب سیدہ تشریف لاتی ہیں اور ہماری مدد کرتی ہیں۔ اس کے لیے ایک دو چیزیں بیان کرتی چلوں۔ ایک نماز جناب سیدہ کی توسل کی نماز ہے، جہاں ذکر کرنا بہت ضروری سمجھتی ہوں کہ یہ وہ نماز ہے۔ آج کل بے شک بے انتہا نمازیں اور مناجات اور ایسے عملیات ہیں جو ہماری دعاؤں کو قبولیات کے لیے مدد کرتے ہیں، مگر یہ وہ نماز جناب سیدہ ہے جسے نہ صرف میں نے آزمایا ہے بلکہ جس کو بھی بتایا ہے وہ کہتا ہے کہ بس ہم اب پتہ نہیں لگتا ہے معجزہ ہو جاتا ہے۔ یہ جناب سیدہ جب اگر ہم دیکھتے ہیں نہ جانے کیا بات ہے، ہماری عبادتیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی پروردگار عالم کی بارگاہ میں، جب کیا وجہ ہے، اتنا تڑپ تڑپ کے مانگ رہے ہیں مگر ہماری حاجات قبول نہیں ہو رہی، تو دیکھنا یہ ہے کہ آؤ ایسے وقت میں پروردگار عالم کی اس کنیز خاص کا کیا واسطہ دے، اس کا توسل سے مانگیں جسے پروردگار عالم کبھی رد نہیں کرتا۔ یہ نماز وہ نماز ہے کہ کہتے ہیں جب آپ 40 روز تک نماز فجر کے بعد نماز 2 رکعت نماز جس طرح کہ نماز فجر پڑھی جاتی ہے اس میں مگر کوشش یہ کریں کہ دونوں سورہ جو جناب سیدہ سے منسوب ہیں، سورہ کوثر اور سورہ انا انزلنا، سورہ قدر، اس کی پہلی رکعت میں انا اعطینا کی، دوسری رکعت میں انا انزلنا کی سورہ الحمد کے بعد تلاوت کریں، چاہے پہلے سورہ قدر کی تلاوت کریں الحمد کے بعد، دوسری رکعت میں انا اعطینا کی کر لیں۔ بہرحال یہ دونوں سورے پڑھ کے فجر کی نماز کی طرح نماز کو ختم کریں، ہدیہ جناب سیدہ حاجات کی قبولیت کے لیے نیت کریں۔ جب نماز ختم ہو جائے یقیناً جناب سیدہ کی تسبیح جناب سیدہ پڑھیں، بڑے خلوص کے ساتھ بڑے دل سے جناب سیدہ کی تسبیح پڑھیں، پھر اس کے بعد ایک درود کی تسبیح پڑھیں اور پھر یہ اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کریں اور 5 مرتبہ ہر مار 5 مرتبہ دعائے امام زمانہ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی حاضر الساعہ و ولی، بہرحال پوری دعائے امام زمانہ 5 مرتبہ پڑھیں اور پھر امام جناب سیدہ کو امام زمانہ کو جناب سیدہ کا واسطہ دے کے دعا مانگیں۔ آپ دیکھیں 40 دن تک تو یہ کمپلیٹ کریں مگر ہماری حاجت پہلے ہی قبول ہو جاتی ہے، مگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے 40 دن گزر جاتے ہیں اور یہ حاجت پوری نہیں ہوتی، تو اس نماز کو کنٹینیو رکھیں جب تک کہ آپ کی حاجت قبول نہیں ہوتی۔ یہ تو یقین ہے کہ بی بی ضرور سنتی ہیں، امام زمانہ سے ہماری سفارش کرتی ہیں، دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو یہ وہ نماز ہے، اگر اس کو پڑھیں اور آپ کی کوئی ایسی حاجت ہے جو ممکن نظر نہیں آتی تو یہ نماز پڑھ کے دعا کریں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ دیکھنا یہ تو جناب سیدہ کی یوں تو بہت سے عمل ہیں، بہت سی نمازیں ہیں، بہت سی چیزیں کہ اگر درود کا ہے کہ آپ کے درود کے پڑھنے کا، اگر بہت ہی چھوٹا سا عمل دیکھنا ہے جو بہت ہی پر اثر ہے تو وہ یہ ہے کہ نماز کے بعد اگر درود پڑھ لیں، چاہے 5 مرتبہ پڑھیں، 11 مرتبہ پڑھیں، تسبیح پڑھ لیں، بہرحال اس کے بعد 36 ٹائم 36 دفعہ 36 ٹائمز پر جناب سیدہ کی بارگاہ میں عرض کریں، یا زہرا ادرکنی، یا زہرا ادرکنی، یا زہرا ادرکنی۔ جناب سیدہ کو 36 مرتبہ اس نام سے پکاریں، ادرکنی مدد کو آئیے۔
دیکھیے وہ آپ کا ہمارا کام کیسے بنتا ہے. یہ آزمائی ہوئی چیزیں ہیں. ارے بیوی، اگر بیوی تو صرف کن کہہ دے تو کیا بڑی بات ہے. آئیے دیکھیں، اگر جناب سیدہ کا وہ دیکھنا ہے تو یہ ایک واقعہ بیان کرتی چلوں. یہ واقعہ تو ایران کا ہے. ایران میں ایک شخص رہتا تھا، اور بہت پرانا نہیں، بہت ریسنٹ واقعہ ہے. شاید آپ لوگوں نے بھی سنا ہو، مگر مجھے اتنا دل کو لگا، اور کچھ لوگوں نے اس پہ بہت زیادہ. تو یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا جو ایران میں رہتا تھا، اور اس نے اپنے گھر عشرہ محرم کی مجالس کرواتا تھا. وہ عشرہ محرم کی مجالس کرواتا تھا. وہ شخص جب عشرہ محرم شروع ہوا، اس نے، اور وہ بڑا بزنس مین تھا، بہت مالدار تھا. یہ شخص کہتے ہیں کہ جب اس نے عشرہ محرم کے لیے کسی عالم کو دور سے بلوایا، اور پھر جب وہ مجلس پڑھنے لگے تو ان سے کہا کہ دیکھیے آغا، آپ میری مجلس کے مصائب میں جناب سیدہ کے مصائب پڑھنا، اور کم از کم 3 دن تک آپ جناب سیدہ کے مصائب ضرور پڑھنا. وہ شخص جو عالم آئے تھے، انہوں نے کہا دیکھیں جناب سیدہ کے مصائب ساری زندگی پڑھے جائیں تو کم ہے، مگر یہ ایام محرم ہے، اس میں یوں تو ہوتا یہ ہے کہ ہم پہلے تو اصحاب شہدائے کربلا کے پڑھتے ہیں، امام حسین کے اصحاب کے، جیسے کہ حبیب ابن مظاہر ہیں، پھر حر رہائی ہیں، پھر اس کے بعد میں جوانان جناب علی اکبر ہیں، جناب علی اصغر ہیں، پھر اس کے بعد یہاں تک کہ جناب علی اصغر. وہ کہتے ہیں میں مولانا عالم دین ان کو سمجھاتے رہے، وہ کہتا رہا کہ نہیں، یقیناً ان کے بھی پڑھیے گا، مگر ابھی تو آپ پہلے 3 دن جناب سیدہ کے مصائب پڑھیے گا. وہ عالم کہتے ہیں خانے ان کے گھر والوں کی یہ خواہش تھی، میں نے اسی طرح 3 دن تک جناب سیدہ کے مصائب پڑھے. یہاں تک کہ پھر میں نے ان سے ایک دن سوال کیا، صاحب خانہ سے سوال کیا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کا اتنا اصرار کیوں تھا، آپ کیوں کہہ رہے تھے کہ مجھے کمر جناب سیدہ کے مصائب پڑھیے. وہ کہتے ہیں کہ عالم دین سے کہتے ہیں آغا آپ اس وقت کوئی نہیں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں پہلے شیعہ نہیں تھا، تشیع سے میرا وہ نہیں تھا، میں اہل سنت تھا، میں سنی گھرانے میں سنی مسلک سے تعلق رکھتا تھا. اور میں کہیں لکھا ہے کہ وہ بحرین میں تھا یا یمن میں تھا یا کوئی اور ایسے ملک میں تھا. تو کہتے میں وہاں تھا، میں بہت بڑا بزنس مین تھا، بہت مال و دولت تھی، خدا نے ہر چیز دی تھی. جب میری شادی ہوئی تو خدا نے مجھے ایک بہت پیاری بیٹی دی. ارے بیٹی دی، رحمت بن کے میرے گھر آئی، اتنا مجھے اس سے پیار تھا کہ نہیں، جب وہ بولنے لگی، جب بات کرنے لگی تو میں اس کی باتیں سنتا جاتا تھا. مجھے اس سے اتنا پیار تھا آغا کہ میں جب جاب پہ یا اپنے بزنس پہ جاتا تو دن میں 2-3 مرتبہ اپنی بیٹی سے ضرور بات کر لیتا، جب ہی میرے دل کو سکون ملتا، میرے دل کو اطمینان ہوتا. وہ شخص کہتا ہے یہاں تک کہ ایک دن میں اپنے کام سے اپنے آفس میں تھا، اپنے جاب پہ تھا، تو کیا مجھے گھر سے فون آیا کہ فوراً گھر پہنچو، فوراً گھر پہنچو. میں گھر کی طرف بھاگا، کہا گیا کہ تمہاری بیٹی نے ایک سکہ نگل لیا ہے جو اس کے گلے میں پھنس گیا ہے، ہمیں فوراً اس کو ڈاکٹر ہاسپٹل لے جانا ہوگا. وہ شخص کہتا ہے آغا میں اس کو لے کے دوڑا ہاسپٹل پہنچا، مجھ پہ تو قیامت گزر گئی تھی. یہاں تک کہ جب میں ہاسپٹل پہنچا تو ڈاکٹرز نے کہا، وہاں کے ہاسپٹل کے ڈاکٹرز نے کہا کہ یہ سکہ بہت ایسی جگہ پہ چلا گیا ہے کہ اب اسے نکالنے کے لیے آپریشن کرنا ہوگا. تو اور وہ آپریشن بھی ہم اس ملک میں نہیں ہو سکتا، آپ تم کو فرانس لے جانا ہوگا، اس بچی کو تم فرانس کسی طرح لے کے جاؤ، وہاں پر اس کا آپریشن ہوگا اور وہ اس سکے کو نکال سکیں گے. یہاں تک کہ وہ کہتا ہے کہ وہ اتنا امیر تھا کہ اپنا پرائیویٹ جیٹ لے کے فرانس، ظاہر ویزا وغیرہ سب کچھ لگوایا ہوگا، فرانس پہنچا. فرانس میں پہلے ہی اطلاع کر دی گئی تھی، اسپتال ہاسپٹل والے اس کا انتظار کر رہے تھے، پیسے والا تھا. یہاں تک کہ کہتا ہے کہ جب ڈاکٹر سرجن میرے پاس آئے اور کہنے لگے ہم اس بچی کی سرجری کر کے یہ کوئن تو نکال دیں گے، مگر اس کی وجہ سے کیونکہ ہمیں جو اکوپمنٹ ڈالنا پڑے گا اس کی وجہ سے اس کی کان کی سماعت چلی جائے گی، اس کی ہیئرنگ چلی جائے گی.
کہتے میرے لیے بہت مشکل تھا یہ سننا کہ میری بیٹی کی سماعت چلی جائے گی. وہ کہتا ہے کہ مگر کوئی چارہ نہ تھا. میں نے کہا کہ ڈاکٹر سے کہا کہو ہم آپریشن کریں. تو میں نے کہا ہاں جان تو بچا، اس نے کہا جان تو بچانا چاہتے ہو؟ کہا ہاں جیسی بھی ہو مگر آپ سرجری کریں. کہتے ہیں وہ ڈاکٹر سرجری کی تیاری کرنے لگے اور وہ شخص کہتا ہے آغا بس میرے پہ تو قیامت گزری تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا. میں وہیں زمین پہ بیٹھ گیا اور مجھے بس یہ خیال آیا رسول خدا کا کہ رسول خدا آپ اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتے تھے نا. رسول خدا آپ کو آپ کی بیٹی فاطمہ کا سے بہت محبت تھی نا. میں نے سنا تھا بچپن میں. کہتے میں نے کہا آپ کو ان کا واسطہ دیتا ہوں، آپ کی بیٹی کا واسطہ، میری بچی کی جان بچا لے اور اس کی سماعت نہ جائے. وہ شخص کہتا ہے میں بس رو ہی رہا تھا، روتا جا رہا تھا، میں زمین پہ بیٹھا تھا. اتنے میں ڈاکٹرز بھاگتے ہوئے آئے اور کہا اے شخص تجھے پتا ہے یو نو جیزس کیم اینڈ ہی سیوڈ یور ڈاٹر. حضرت عیسیٰ آئے تھے اور انہوں نے تمہاری بیٹی کو بچا دیا. وہ کہتا ہے میں تو سمجھ گیا یہ جس کو جیزس سمجھ رہے ہیں یہ جیزس نہیں، یہ میرے رسول کی بیٹی ہوگی. وہ کہتا ہے پھر اس کے بعد میں دوڑا وہ اپنی بیٹی کے پاس پہنچا. جب اس کے کمرے میں پہنچا تو وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی. مجھے دیکھتے ہی رونے لگی. میں نے گلے سے لگایا، کہا بابا بابا میرے پاس ایک بی بی آئی تھی، ایک حجاب میں بی بی تھی. انہوں نے آ کے مجھے گلے لگایا اور انہوں نے میری پشت پہ اس طرح ہاتھ پھیرا اور ذرا سا دبایا کہ وہ سکہ جو ہے میرے منہ سے باہر آ گیا. اور پھر اس کے بعد کہتی ہے جاتے جاتے بابا پتہ ہے اس بی بی نے کیا کہا؟ بابا آپ جانتے ہیں اس بی بی نے کیا کہا؟ اس بی بی نے کہا تمہارے بابا سے کہنا تم یقیناً اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتے ہو، بہت چاہتے ہو، مگر رسول خدا اپنی بیٹی سے اس سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، بہت زیادہ چاہتے تھے. ارے وہ بی بی جس کو رسول خدا میں ابھی ہاں کہہ کے پکارتے ہو، ارے وہ بی بی جو رحمت للعالمین کے گھر رحمت بن کر آئی، ارے وہ بی بی جو امیر المومنین کے گھر کل ایمان کے گھر نصف ایمان بن کر آئی، ارے وہ بی بی جب ماں کی منزل پہ پہنچی، معراج پہ پہنچی تو حسنین جوانان جنت کی جنت جناب سیدہ کے قدموں میں آ گئی. بی بی مگر کس طرح کس زبان سے عرض ہو، بی بی امت نے آپ پہ بہت ظلم کی. بی بی کس طرح بیان ہو، ارے باد رسول، ارے امت نے آپ پہ اتنے ظلم کیے آپ کو کہنا پڑا صبت علیہ مصائب. ارے دن کی روشنی پہ یہ سب مصائب پڑتے تو رات کی تاریکی میں بدل جاتے. ارے میری بی بی کس طرح بیان ہو، ارے وہ بی بی جس نے ولایت کے دفاع کے لیے جو دربار میں گئی، میرے پاس ہمت نہیں بی بی کے دربار میں جانے کا بیان ہو. بس اتنا کہہ سکتی ہوں جب جناب سیدہ دربار سے واپس آئی، روایتیں کہتی ہیں 5 سال یا 3 سال کی زینب آگے بڑھی، اماں آپ دربار میں گئی تھی. کہا بیٹی میں صحابی کے دربار میں گئی تھی. ارے تو شرابی کے دربار میں جائے گی. اللہ اللہ جناب سیدہ، ارے اس دروازے پر جس پہ رسول خدا جاتے جاتے سلام کرتے، آ کے سلام کرتے، ارے ظالم لکڑیاں لے کر آئے. کہتے کئی روایتوں میں ہے ارے لکڑیاں اس قدر تھی کہ بعد میں مدینے
ارے کہتے ہیں رسول خدا کے انتقال کے بعد، ارے رسول خدا کی شہادت کے بعد، ارے امیر المومنین کو پیغام بھجوائے گئے، آپ آئے اور بیعت کرے، امیر المومنین نے انکار کیا، یہاں تک کہ ظالم جلتی لکڑیاں در جناب سیدہ پہ لائے۔ اللہ اللہ، جب جناب سیدہ دروازے پہ گئی، یہ الگ بات ہے کہ جناب امیر المومنین کیوں دروازے پہ نہیں گئے۔ ایک تو وجہ یہ تھی کہ 28 سفر ہے، 28 سفر ہے، رسول خدا اس دنیا سے جا رہے ہیں، جبرائیل آتے ہیں، کہتے ہیں رسول خدا سے آپ امیر المومنین کو وصیت کر دیجئے، اب سب کو ہٹایا جاتا ہے، امیر المومنین رسول خدا کے پاس موجود ہیں، رسول خدا نے وصیتیں کرنا شروع کی، مگر آپ نے کہا علی میرے بعد کبھی تلوار نہ اٹھانا۔ روایتیں کہتی ہیں، روایتیں کہتی ہیں رسول جبرائیل کہتے جاتے تھے علی آپ کے بعد، رسول خدا کے بعد آپ پہ بہت ظلم ہوگے، ارے آپ کی ولایت سے انکار کیا جائے گا۔ رسول امیر المومنین نے کہا سہ لوں گا، یہاں تک کہ کہتے جاتے جبرائیل ایک ایک بات کہتے، مگر جب جبرائیل نے یہ کہا علی فاطمہ کے دروازے پہ لوگ آ گئے، جناب سیدہ کے دروازے پہ لوگ آگ لے کے آئیں گے، ارے یہاں ہی نہیں، نہ جانے جبرائیل نے کیسے کہا ہوگا علی زہرا کی پسلیاں شکستہ ہوگی، علی ارے زہرا کے درے لگیں گے، اللہ اللہ، خدا کسی کا اتنا امتحان نہ لے۔ امام حسن سے جب لوگوں نے پوچھا تھا نا مولا یہ بتائیے آپ پہ سب سے بڑی مصیبت کیا تھی، کہا تصور کرو 6-7 سال کا بیٹا ہے، ماں کے ساتھ کھڑا ہے، دروازے کے پیچھے کھڑا ہے، ارے ظالم لات سے پیر سے دروازہ گراتا ہے، ارے میری ماں دروازے کے درمیان آ گئی، اللہ اللہ، جناب سیدہ دروازے میں وہ میخ تھی، وہ کیل تھا، جناب سیدہ کی شکم میں پیوست ہوا، بی بی نے آواز دی فضا ادرکنی میری مدد کرو، میرا محسن شہید ہوا، اور آپ نے روایتوں میں آپ نے آواز دی تھی یا مہدی ادرکنی، یا مہدی ادرکنی، اللہ اللہ، بی بی جناب سیدہ اس دنیا سے رخصت ہوئی، یہاں تک کہ امیر المومنین غسل دے رہے ہیں، شریعت میں ویسے یہ بھی ہے کہ اگر غسل اور کفن دینا واجب ہے اور واجب کفایہ ہے، اگر کوئی نہ ہو تو محرم بھی غسل دے سکتے ہیں میت کو، بہت ہی مشکل حالات میں اگر کوئی نہ ہو تو بہن بھائی کو، باپ بیٹی کو بھی دے سکتا ہے، مگر شوہر اور بیوی تو دے سکتے ہیں، یہ وہ ہے، اور سوچے امیر المومنین غسل دے رہے ہیں، ارے فاتح خیبر ہے، یہاں تک کہ روایتوں میں ملتا ہے جب آپ غسل دینے لگے آپ کی بیوی کا ہاتھ آپ کی پسلی پہ تھا، امیر المومنین نے کہا یا بنت رسول آپ کو معلوم ہے پانی کا ہر جگہ پہنچنا واجب ہے، بی بی ہاتھ ہٹائیے تاکہ میں پانی ڈال سکوں، ارے بی بی کا ہاتھ ہٹا، امیر المومنین کی چیخ بلند ہوئی، اسما نے سوال کیا مولا کیا بات تھی آپ کیوں چیخ کے روئے، ارے کہا
ارے بنت رسول کی پسلیاں اتنی شکستہ تھی، ارے بی بی نے مجھے بتایا تک نہیں تھا. اللہ 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 اللہ. جناب سیدہ کو کفنایا گیا. امیر المومنین نے بچوں کو آواز دی، بچوں آؤ ماں سے آخری ودا کر لو. اللہ اللہ. ہنسنے میرے مولا ابھی تو بہت چھوٹے ہیں. ارے ماں کا سایہ سر سے اٹھ گیا. یہ بارہا سنا جب امام حسین کو بلایا تو نہیں آئے. ارے یہاں تک کہ کہا بابا جب تک اماں خود نہیں بلائیں گی میں نہیں آؤں گا. ارے بندے کفن ٹوٹے تھے، جناب سیدہ کے ہاتھ پھیلے، حسین کو لپٹایا. یہاں تک اتنا سے جناب مظلوم کربلا اتنا روئے کہ جبرائیل آئے کہا ارے امیر المومنین حسین کو ماں سے جدا کیجئے، آسمان پہ کوہرام مچا ہے. اللہ اللہ. بی بی آج آپ حسنین سے جدا ہو رہی ہے. بی بی آئیے، یہ بڑا عجیب وقت تھا. ارے آپ ماں سے بچے ماں سے جدا ہو رہے تھے. ایک وہ شام غریبہ تھی جو بچے ماں سے جدا ہو رہے تھے. بی بی آئیے، آپ کو پرسا دے آپ کے مظلوم کا. ارے امام زمانہ پہلے تو آپ کو پرسا دے آپ کی جدہ کا، آپ کی جدہ کی شکستہ پہلو کا. امام زمانہ آپ تشریف لائیے. ارے پروردگار عالم کی بارگاہ میں 10 بار دعا ہے ہماری اس چھوٹی سی عبادت کو قبول کر لیجئے. پروردگار عالم امام زمانہ کو جناب سیدہ کے صدقے میں اس نے ظہور دے دیجئے. امام تشریف لائیے، آپ کو ہم پرسا دے سکے. اللہ اللہ. زمانے کی ماں آپ پہ کیا گزرتی ہے. آپ تو خود ہمارے اعمال اس قابل کر دیجئے کہ آپ کے پاس آئے تو آپ خوش ہو. ہم آپ کو جناب سیدہ کا پرسا دیتے ہیں. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین.